بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف علی واصف کے اقوال زرعی حصہ اول۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ لفظ نہیں، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں، اللہ تو ذات ہے، مقدس و ماورا۔ اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا، اس نے خدا کو مان لیا۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ چاندنی میں چاند نہیں ہوتا اور چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمارے بعد دنیا ویسی ہی قائم و دائم رہے گی جیسی ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ دین و دنیا، جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔
اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ گرو کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں۔ علم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب ہے۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس شخص کا وطن میں کوئی محبوب نہ ہو وہ وطن سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔